تو چاہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈبو دے، مگر اللہ نے چاہا کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو آزادی مل جائے، تو جس راستے سے جناب موسیٰ نکلے تھے تو وہ نجات پا گئے اور اسی راستے میں فرعون ڈوب گیا۔ یعنی اللہ چاہتا تھا کہ موسیٰ بچ جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ فرعون ڈوب جائے۔ اللہ کے چاہنے سے موسیٰ نجات پا گئے اور اللہ کے چاہنے سے فرعون ڈوب گیا۔ دنیا چاہتی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے جلا دیا جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اسی آگ میں جناب ابراہیم کو محفوظ کر دیا جائے، اسی آگ کو گلزار بنا دیا جائے۔ لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے تو کوششیں کی کہ ساری دنیا کی لکڑیاں اکٹھی کر لی اور ایک میدان میں آگ لگائی اور پھر منجنیق میں بٹھا کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ یہ لوگوں کا کام تھا، لیکن اللہ کی تدبیر تھی کہ وہ آگ جو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لگائی گئی تھی، اللہ نے اسی آگ کو گلزار بنا کر کے اپنے ابراہیم کو بچایا اور نمرود کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ بتایا دنیا کو کہ جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، نمرود کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جناب رسالت مآب کے چراغ کو بجھانے کے لیے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ تمام کے تمام فرعون اکٹھے ہو گئے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ جناب رسالت مآب کی نبوت کا چراغ ساری دنیا میں روشن ہو، ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلے۔ ابو جہل اور ابو لہب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا۔ اللہ نے چاہا کہ اسلام ساری دنیا میں پھیلے، اور الحمدللہ 1400 سال بیت گئے، 2022 کے بعد اس برمگان کے منبر پہ بیٹھ کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے چاہا دین پھیلے، دنیا نے چاہا دین نہ پھیلے۔ جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، اس لیے دین یہاں تک پہنچا ہے کہ نہیں؟ تو جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے۔ خدا بننے کی کوشش مت کرو، کبھی بھی رسول بننے کی کوشش مت کرو۔ ٹھیک ہے، 2-4 ٹوٹکے آتے ہوں گے آپ کو، لیکن وہ 2-4 ٹوٹکے خدا کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جی۔ وہ ذرا نظر اٹھا دینا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، سب کچھ پلٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ باتیں۔ اس چراغ کو بجھانے کے لیے، یعنی حق کے راستے کے مسافروں کو تکلیفیں دینے کے لیے تم سے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، لیکن جن کو اللہ نے بچایا ان کی تاریخ بھی موجود ہے، اور جو لوگ ڈوب گئے ان کی تاریخ بھی موجود ہے، اور جو لوگ بچنے والوں کی تاریخ پڑھتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ڈوبنے والوں سے متاثر ہو کر کے ان کے راستے پر چلتے ہیں وہ چاہے داڑھی ٹوپی والے ہو بے ایمان ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہ سب باتیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دنیا نے چاہا تھا، لوگوں نے چاہا تھا کہ رسول اللہ کے خاندان کے چراغ کو بجھا دیا جائے، لوگوں نے چاہا تھا کہ خاندان نبوت کی روشنی کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ نے چاہا کہ نبی کے خاندان کی روشنی ساری دنیا میں پہنچے۔ اور وہ روشنی پھر کیسے پہنچی؟ کہ وہ روشنی کربلا پہنچی ہے، اور اس روشنی کو بجھانے کے لیے 22,000 کا لشکر سامنے ہے اور ادھر 72 ہیں۔ وہ 22,000 کا لشکر ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، پانی پر قبضہ ہے، اور ادھر نہتے ہیں، پانی بھی نہیں پیا ہوا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ لوگوں، کربلا یہ ساری کائنات کے لیے سبق ہے، ساری دنیا کے لیے سبق ہے۔ اس کربلا کو صرف محرم میں نہیں، ہر دن یاد کرنا چاہیے۔ جب مصیبت آئے کربلا کو یاد کرو، جب جوانوں کے جنازے اٹھیں تو کربلا کو یاد کرو، جب تمہارا شیخہ بچہ مرے تو کربلا کو یاد کرو، جب تمہاری ماں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہو تو کربلا کو یاد کرو۔ کربلا کو کبھی نہ بھولو۔ تو کربلا میں اللہ نے اس کائنات کو بتایا کہ وہ جو فرعون کا جانشین تھا، وہ جو قرنون کا جانشین تھا، وہ جو نمرود کا جانشین تھا جس کا نام یزید تھا، وہ شمر و خولی، وہ تمام کے تمام اس خاندان کے چراغ کو بجھانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے، اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، کیسے رکھتا ہے کہ تمام کے تمام جوان شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے بیمار امام زین العابدین کو زندہ رکھا، امام زین العابدین سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، پھر امام محمد باقر ہوئے، پھر امام جعفر صادق ہوئے، پھر امام موسیٰ کاظم ہوئے، پھر امام علی رضا ہوئے، پھر امام علی تقی ہوئے، پھر امام علی نقی ہوئے، پھر امام حسن عسکری ہوئے، سلسلہ اور آگے بڑھا، بغداد پہنچا، سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہوئے۔ روئے زمین میں آپ جہاں بھی دیکھیں یزید کی اولادیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، حسین کی اولادیں ہر جگہ آپ کو ملیں گی۔ جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے۔
اللہ جس کو بچانا چاہے، اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے تو ان نسلوں کی حفاظت 22,000 کے لشکر کے سامنے بھی کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بھی جب حالات آپ پر تنگی کیا ہے، کبھی بھی شیطانی طاقتوں کا سہارا نہ لیں۔ کبھی بھی مشکل وقت آئے تو اللہ کے سامنے جھکیں۔ وہ مالک ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ دنیا کا کوئی دروازہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ شیطانی طاقتوں کے ذریعے آپ 4 دن کے لیے خوش ہو سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیشہ کی بربادی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو نظام ہے، یہ جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے، دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ بچانا چاہے تو بچا لیتا ہے، بس اسی عقیدے کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔